إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هو الله أحد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم بابرکت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر اکٹھا ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے. پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ علمی مغالطے تھے، اس پہ ہم نے گفتگو شروع کی تھی. آج بھی ہم عقیدہ توحید اور علمی مغالطے اس حوالے سے عقیدہ توسل اور تعظیم اور عبادت کے اندر جو فرق ہے اس پہ گفتگو کریں گے اپنے مخصوص وقت کے اندر انشاءاللہ العزیز. پچھلے جمعۃ المبارک پہ ہم نے اس حدیث مبارکہ پہ بات ختم کی تھی جو کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے کہ عاص بن وائل ایک شخص تھا، اس نے زمانہ جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ قربان کرے گا. 100 اونٹ قربان کی نظر مانی اور پھر وہ فوت ہو گیا. اس کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹے نے 50 اونٹ جو اپنے حصے کے اندر تھے وہ نہر کر دیے، یعنی ذبح کر دیے، اور دوسرا جو بیٹا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میرے باپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر نظر مانی تھی اور اب وہ فوت ہو چکے، میرے والد محترم میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 اونٹ قربان کر دیے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی تاریخی ایک بات بیان فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا، توحید پر ایمان لائے ہوتے، تو فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل تم کرتے، مثال دی نبی کریم علیہ السلام نے کہ اگر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو اللہ پاک ضرور اس کو فائدہ پہنچاتا.
یعنی وہ ضرور اس کو فائدہ دیتے، لیکن چونکہ اگر وہ عقیدہ توحید پر نہیں گیا، ایمان نہیں تھا، تو پھر تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہو، قربان کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو، اس کی طرف سے روزے رکھتے رہو، تو اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم نے اخذ کیا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ہم اس عقیدے پر پہنچے، اس نظریے پہ پہنچے کہ جو بندہ عقیدہ توحید پہ ہوگا اسے ہی اس کے عمل کا فائدہ پہنچے گا، یا اس کے اہل و عیال، اس کی اولاد اس کے فوت ہو جانے کے بعد اگر کوئی نیک عمل کرتی ہے تو اس کا فائدہ پھر پہنچے گا اگر وہ بندہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اگر وہ عقیدہ توحید پہ عمل نہیں کرتا ہوگا، اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، نظریہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اولاد جتنے بھی نیک عمل کرتی پھرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عقیدہ توحید ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ جس کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے اس کے اندر ایمان آ نہیں سکتا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے، اسی زمن کے اندر صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا حال سنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ فرمایا کہ بے شک ایک شخص نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا۔ پچھلی امتوں کا واقعہ سنا رہے صحیح بخاری کے اندر۔ فرمایا کہ اس نے پوری عمر کے اندر جتنی بھی عمر گزار کے گیا کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن فرمایا سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ توحید پر ایمان رکھتا تھا، توحید پر ایمان رکھتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، یہ اس کا عقیدہ تھا، لیکن نیک عمل پلے کچھ نہیں تھا۔ اب جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو جمع کیا، وصیت کر رہا ہے کہ میری وصیت ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میری روح نکل جائے جسم سے، تو تم نے ایک کام کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ لگا دینی ہے، جلا دینا، اور جب میں جل کر کوئلہ بن جاؤں تو اس کوئلے کو بھی تم نے پیس لینا ہے، اور پیس کر اس کی خاک کو اڑا دینا ہے یا سمندر میں بہا دینا ہے۔ یہ اس نے وصیت کی اپنے اہل خانہ۔ جب وہ فوت ہوا اہل خانہ نے اس طرح کیا، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اور عقیدہ بھی یہی ہے ہمارا کہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ کسی چیز کو، چاہے وہ ذرہ ذرہ کائنات کے اندر پھیل جائے، وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز جڑ جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے، وہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، ان تمام ذروں کو ملا کر اللہ پاک نے اپنے حضور کھڑا کر لیا اور پوچھا ہے بندے یہ بتا، یہ عمل کرنے پہ تجھے کس نے ابھارا؟ کس وجہ سے تو نے ایسے کیا کہ تو نے گھر والوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا اور کوئلہ بنا کر پیس کر اڑا دینا، سمندر برد کر دینا، تاکہ کوئی ذرہ بھی نہ مل سکے کسی کو۔ تو ایسا عمل تو نے کیوں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا میں اس عمل پہ اس لیے راضی ہوا، یہ عمل میں نے اس لیے کیا کہ میں نے ساری عمر کوئی نیک کام نہیں کیا، تمام عمر غفلت کے اندر گزار دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ اب مجھے ڈر تھا، خدشہ تھا، بلکہ یقین تھا کہ اب میں جب مولا کے حضور پیش ہوگا تو کیا لے کے جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے مولا تیرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، یہ تیرے ڈر کی وجہ سے گھر والوں کو یہ وصیت کی کہ مجھے جلا دینا، مجھے پیس کر میرے ذرات کو سمندر برد کر دینا تاکہ کسی کو کوئی ذرہ بھی نہ مل سکے۔ تو رب تعالیٰ جب بندے کی یہ بات سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بندے کو اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے ڈر کر یہ عمل کیا، اللہ پاک اس بندے کو معاف فرما دے گا، اس بندے کو اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ یہ رحمت ہے اللہ پاک، لیکن یہ رحمت ان بندوں پہ برستی ہے جو عقیدہ توحید رکھتا ہو،
صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ میں میں نے شروع کے اندر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عقیدہ توحید رکھتا تھا، کہ وہ اللہ کو ایک مانتا تھا، صرف یہ اس کا کام تھا، یہی عمل تھا کہ اللہ کو ایک مانتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عبادت سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک وجہ سے کہ وہ عقیدہ توحید رکھتا تھا، اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ تو اس لیے عقیدہ توحید ہونا لازم ہے، پھر وہ گناہگار بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک معاف فرما دے یا سزا کے بعد پھر جزا عطا فرمائے، یہ اس کے قبضہ قدرت کے اندر چیزیں ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چل جائے عقیدہ توحید کے حوالے سے۔ پھر اگلی بات ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ عقیدہ توحید کو ہم سورہ توحید سے شروع کیا تھا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں دو طریقے ملتے ہیں، یہ علمی بات ہے، آپ نے آج یاد رکھنی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں سے جب بھی مخاطب ہوا اس کے دو طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے۔ کون کون سے؟ وہ آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بندو، یہ اللہ پاک بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو، اے ایمان والو۔ یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے اللہ پاک بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہو، پہنچانی ہو تو اللہ پاک اس طرح سے مخاطب ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک نے اپنی وحدانیت بتانی تھی، اپنا ایک ہونا بتانا تھا، تو ان دونوں طریقوں میں سے کوئی استعمال نہیں کیا۔ ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا، دو ہی طریقے تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مطالعہ کریں، دو ہی طریقوں سے اللہ پاک مخاطب ہوا ہے، یا ایھا الناس کہا ہے یا ایھا الذین کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ یہ دونوں طریقے سے اللہ مخاطب ہوا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب میں نے اپنی وحدانیت بتانی تھی، اپنا ایک ہونا بندوں کو بتانا تھا، تو نہ یا ایھا الذین آمنوا کہا اور نہ یا ایھا الناس کہا، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ جب میں نے اپنا ایک ہونا لوگوں تک پہنچانا تھا تو میں نے لوگوں سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں ایک ہوں، یہ میری شان نہیں ہے کہ میں بندوں سے کلام کروں۔ جب میں نے اپنا ایک ہونا بتانا تھا تو پھر میں نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے حبیب آپ ان بندوں سے فرما دیں قل هو اللہ احد، میں اللہ ایک ہوں۔ اے حبیب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے دونوں طریقوں سے بیان نہیں فرمایا بلکہ ایک اور طریقہ استعمال فرمایا اور اسے کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کسی کے وسیلے کے ساتھ، واسطے کے ساتھ، اور وہ واسطہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ تھا، اس کے ذریعے اللہ پاک مخاطب ہوا۔ اور پھر اس کے بعد وسیلے کی بات ہوئی، واسطے کی بات ہوئی، اس پہ بھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اور کئی تو اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وسیلے کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وسیلے کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر جو افعال اللہ کے ہیں، اگر بندہ کوئی کہے کہ وہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے تو پھر شرک ہو گیا۔ عبادت اللہ کے لیے ہے، کوئی کہے کہ فلاں کے لیے بھی سجدہ جائز ہے تو یہ شرک ہو گیا۔ لیکن وسیلہ کہاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں؟ لوگوں کو وسیلے کا معنی مفہوم ہی نہیں پتہ چلا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی ہے ذریعہ، واسطہ۔
یعنی اگر کسی منزل پہ آپ نے چڑھنا ہے تو اس کے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کوئی واسطہ ہونا چاہیے۔ آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے تو اس پہ چڑھنے کے لیے کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، پھر آپ چھت پہ چڑھیں گے۔ اگر کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ہوگا، ذریعہ نہیں ہوگا تو چھت پہ چڑھ نہیں سکیں گے۔ لوگوں نے وسیلے کو شرک اس لیے کہا، انہوں نے وسیلے کو منزل سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حق ہے، وسیلہ اللہ کا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حق نہیں تھا۔ اللہ تک پہنچنا ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ انہوں نے وسیلے کو شرک کہہ دیا، حالانکہ جب تک وسیلہ کوئی واسطہ نہیں ہوگا اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو اب جو کوئی یہ کہتا ہے کہ وسیلہ شرک ہے تو یہ الفاظ اس کے کہ وسیلہ شرک ہے، یہ کہہ کر وہ شرک کر رہے ہیں، اس لیے کہ وسیلہ منزل نہیں ہے، راستہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ اگر ہم اس کو منزل کہہ لیں گے، اس کو اللہ کی ذات کہہ دیں گے تو پھر اس کے ذریعے ہم پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، اگر ذریعے کو ہی منزل بنا لیا تو پھر ہم نے پہنچنا کدھر ہے؟ تو وسیلے کے حوالے سے قرآن پاک سے میں 2 دلیلیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یا وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ اور اگر آپ سے بھی کوئی سوال کر لے تو اس کا جواب میں دینے لگا ہوں کہ کفار و مشرکین بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ وہ وسیلہ جو ہے اس کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کا وسیلہ دے کر اپنی حاجات کو پورا کرتے تھے، حاجات کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب ایک اور آیت کریمہ جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں، اور یہ علمی مغالطہ بھی آج نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو وسیلہ بتوں کا دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کے اندر بھی ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے؟ ما نعبدہم، جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تو وہ کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کی عبادت کر کے اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ تو اب 2 باتیں ہو گئی کہ دلیل تو ان کی ٹھیک تھی، دلیل ٹھیک تھی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر کوئی وسیلہ ڈھونڈو، لیکن ان کا دعویٰ غلط تھا۔ دعویٰ ان کا کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت بتوں کے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب مغالطہ یہاں پر یہ لگا کہ ہم اگر کسی کا واسطہ وسیلہ ڈالتے ہیں تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کی تعظیم کے طور پر اس کا واسطہ دیتے ہیں۔ بتوں کے اندر، کفار و مشرکین کے اندر اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ جب فرمایا تو ہم صرف کسی نیک ہستی کا وسیلہ ڈالتے ہیں، عبادت اس کی نہیں کرتے، ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہمیں کفار و مشرکین سے اس لیے لگایا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ کے ذریعے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ رب کا قرب مل جائے، وہ عبادت کرتے تھے، ہم تعظیم کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، کیا کرتے ہیں؟ ہم تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عبادت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہی ہمارے خدا ہے اور ان خداؤں کے ذریعے ہی ہم بڑے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم مخلوق خدا کو مخلوق خدا سمجھتے ہیں اور خالق کو خالق اور مالک سمجھتے ہیں، اور اس کی ان صفات اور ذات اور افعال میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے،
اور نہ ہی اس جیسا کسی اور کو کہتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ عبادت کرتے تھے، ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم تعظیماً ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں، وہ عبادت کر کے وسیلہ ڈالتے تھے، یہ فرق ہے۔ پھر اور یہ یاد رکھیں کہ عبادت کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی شرائط کا؟ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ 3 شرائط ہوگی تو ہماری عبادت شمار ہوگی، وگرنہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ 3 شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت ہو، نیت کا ہونا شرط ہے کہ میں یہ جو عبادت کرنے لگا ہوں یہ خالصتاً عبادت ہے، تعظیم نہیں ہے، کسی پہ سلام نہیں پڑھ رہا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم محفل کے اختتام پر یا جمعۃ المبارک کے اختتام پر اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر، تو اس کو بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ تو باندھے جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور وہ اس وقت باندھتے ہیں جب ہم نماز کے اندر ہو، تو یہ عبادت شمار ہو رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کر رہے بلکہ تعظیم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے شرط ہے کہ نیت ہو آپ کی کہ آپ عبادت کر رہے ہیں یا کسی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے نیت، اور دوسری شرط ہے کہ عاجزی اور انکساری ہو، بندہ عاجزی کا پیکر بن جائے، اور تیسری شرط یہ ہے وہ جو عبادت کرنے لگے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ یہ 3 شرائط ہوگی تو پھر ہماری عبادت شمار ہوگی۔ جب ہم نے نیت ہی نہیں کی عبادت کی تو عبادت کیسے ہو جائے گا؟ ہم نے نیت کی درود و سلام پڑھنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم نے نیت یہ کی کہ ہم ان کی تعظیم کے اندر ان پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوا، یہ تعظیم ہے۔ عبادت کے اندر اور تعظیم کے اندر بہت فرق ہے، لوگوں نے ان کو ملا کر شرک بنا دیا، اور جب شرک بنا دیا تو ساری امت کو مشرک کر دیا، کافر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مجھے میرے جانے کے بعد شرک کا خوف نہیں ہے، میری امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے، اگر خوف ہے تو یہ ہے کہ میری امت میرے بعد دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، دنیا داری کے اندر پڑ جائے گا۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اب نیت کے حوالے سے ایک بات سن لیں کہ اگر آپ 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، اگر آپ 2 فرض پڑھتے ہیں وہ بھی نماز ہے، اگر آپ وتر پڑھتے ہیں واجبات میں سے وہ بھی نماز ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نیت کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہراً نوافل بھی ہے، فرض بھی ہے، سنتیں بھی ہیں، ایک جیسی ہے، لیکن باہر والے بندے کو نہیں پتا وہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے نیت اس نے کی ہے، تو نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیا پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جب تک آپ کی نیت نہیں ہوگی عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے تعظیم کے اندر اور عبادت کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب اس کے بعد تعظیم کے حوالے سے قرآن پاک سے 2 آیت کریمہ سن لیجیے۔ قرآن پاک ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 157 ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے اور اس نبی کی حد درجہ تعظیم کی، حد درجہ تعظیم کی۔ میں نے تعظیم کی بات کی کہ عبادت اور تعظیم کے اندر فرق ہے، اب قرآن پاک نے بھی اس کا جو میں نے بات کی اس کی تائید کی کہ تعظیم کا لفظ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، بلکہ تعظیم سے بھی بڑھ کر۔ اب آگے سنیے کہ جو نبی پر ایمان لائے اور ان کی حد درجہ تعظیم کی، یعنی ایک حد ہوتی ہے تعظیم کی، ادب کی، احترام کی ایک حد ہوتی ہے، فرمایا حد سے بھی بڑھ کر۔ مثال کے طور پر قرآن نے وَعَزَّرُوهُ کا لفظ استعمال فرمایا، اور جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو مفسرین کرام کی تفاسیر میں سے یہ ملے گا کہ جو تعظیم حد کے اندر کی جائے وہ تعظیم ہے،
وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، اور ایک تعزیر کا لفظ استعمال فرمایا، وہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جو حد کے اندر ہو وہ تعظیم ہے، اور جب حد سے لمٹ سے کراس ہو جائے چیز وہ تعظیم نہیں بلکہ تعزیر بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی کی تعظیم نہیں کرنی بلکہ تعزیر کرنی ہے، جب ساری حدیں ختم ہو جائیں اس سے بھی بڑھ کر نبی کی تعظیم کرنی ہے، تعزیر کرنی۔ تعزیر کا لفظ بھی سن لے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ تعزیراً یہاں سے لفظ نکلا ہے، تو یہاں پر اللہ پاک نے تعزیر کا لفظ بھی استعمال فرما دیا، اس لیے کہ تعظیم تو ہم بڑے لوگوں کی کرتے ہیں، والدین کی بھی کرتے ہیں، اساتذہ کی بھی کرتے ہیں، علماء کی بھی کرتے ہیں، مشائخ کی بھی کرتے ہیں، پیران اعظام کی بھی کرتے ہیں، سب کی کرتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ ہم ان کی کتنی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کتنی کرتے ہیں؟ فرمایا جہاں پہ حد ادب اور تعظیم کی ختم ہو جائے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شروع ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے 2-3 مثالیں دے کے ختم کرتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرمائی، اور اس میں ایک رد بھی ہے جو سجدہ تعظیمی ہے۔ ایک تو سجدہ خالق کائنات کو ہے، وہ سجدہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں، اور سجدہ تعظیمی یعنی میں تعظیم کی بات کر رہا ہوں تو تعظیم کے اندر پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بادشاہوں کو بھی سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، ان کی تعظیم کے اندر، ادب کے اندر، احترام کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو منع فرما دیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے اور بھی صحابہ اکرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، راستے کے اندر کچھ بکریاں آئیں، وہ بکریاں حضور کو دیکھتی ہیں اور ایک بکری آگے بڑھ کر حضور کو سجدہ کر دیتی ہے، حضور کو کیا کرتی ہے؟ سجدہ کر دیتی ہے۔ جب وہ بکری جانور ہو کر سجدہ کرتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، فرمایا حضور یہ تو جانور ہے، یہ جانور ہیں، ان کے اندر عقل و شعور بھی نہیں ہے اور ہمارا حق زیادہ بنتا ہے، اجازت عطا فرمائے ہم بھی سجدہ فرمائیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کس کو جائز نہیں، ہاں اگر جائز ہوتا میری شریعت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر میری شریعت کے اندر جائز ہوتا سجدہ تو اس طریقے سے جائز ہوتا، اس لیے فرمایا کہ میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز نہیں ہے۔ اب یہ ذکر فرما دیا، پھر آگے چلے تعظیم کے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے حوالے سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے وقت، اس سے پہلے سے عروہ بن مسعود ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بعد کے اندر اسلام لائے، حضرت عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے، کفار و مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آئے تو انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر رہے، رکے، ٹھہرے، اور انہوں نے کیونکہ جاسوسی بھی کرنی تھی، جنگ کا ماحول تھا تو جاسوسی بھی ضروری ہے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے اور دیگر کتب کے اندر، حضرت عروہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب حضور وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو پانی حضور کے ہاتھوں سے لگ کر، آپ کے چہرہ انور سے لگ کر، زلفوں سے لگ کر، پاؤں سے لگ کر نیچے گرنے لگتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتے، وہ اس پانی کو گرنے نہیں دیتے، جہاں تک کہ لعاب دہن بھی آپ کا اگر گرنے لگتا ہے تو وہ آگے ہاتھوں کو کر دیتے ہیں، اور یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قریب ہے، اور جب کوئی حجام آتا حجامت کرنے کے لیے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے، آپ کا بال مبارک بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنی حد تک جا تعظیم۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جہاں تک تعظیم کرتے، یہاں تک وہ لپکتے دوڑتے کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے گئے۔ کس لیے دوڑتے تھے؟ یہ جو پانی حضور سے مس ہو کر نیچے گر رہا ہے میں لے لوں،
جلدی سے یہ بال مبارک میں پکڑ لوں، یہ موئے مبارک میں پکڑ لوں۔ اس پہ دوڑ لگ جاتی تھی، اس پہ مقابلہ ہو جاتا تھا، یہ اس پہ ریس لگ جاتی تھی۔ تو عروہ بن مسعود نے جب یہ دیکھا تو پیچھے جا کر یہ بات کہی کہ ان سے جنگ نہ کرنا۔ کفار مشرکین کے سفیر بن کر گئے، کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میں بڑے بادشاہوں کے درباروں کے اندر گیا ہوں، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا، بے دین ہو گیا، کچھ لمحات میں تجھ پہ بھی جادو ہو گیا، کچھ عرصہ کے لیے ہمارا سفیر بن کر گیا، آج بولی ان کی بول رہا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوا، میں نے دین نہیں چھوڑا ابھی، لیکن جو میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں اس کی بنا پر میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہمیں بھی بتاؤ کس بنا پہ؟ اس نے کہا کہ وہ صحاب محمد کے صحاب، پیارے صحاب اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں اپنے نبی کی وہ غلام کہ اگر پانی کا قطرہ وضو کے لیے وہ گراتے ہیں وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ وہ بال مبارک حجامت جو کرنے کے لیے حجام آتا ہے وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے، تو تم کس طرح ان پہ حملہ کر کے ان کا کوئی خون کا قطرہ نیچے گرانا چاہتے ہو؟ وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، وہ اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان سے جنگ نہ کرو۔ تو یہ تعظیم کا ایک درجہ ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر کے بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے بتائی کہ عبادت اس طرح کی جاتی ہے اور تعظیم اس طرح کی جاتی ہے۔ تعظیم اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، بڑوں کا بھی ادب ہے، اور عبادت فقط اللہ کے لیے ہے، اس لیے دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے اور آخری حدیث مبارکہ اس کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الحج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ کا خطبہ ہے، عید کے دن کا آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری کے اندر، جس سال آپ کا وصال ہوا اور جس سال آپ نے حج کیا وہاں پر ہی آپ نے مکہ شہر کے اندر موجود تھے، خطبہ عید الاضحیٰ ادا فرما رہے تھے۔ آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا ایو یوم ھذا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن عید قربان تھی، قربانی کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، ہم سے مخاطب ہوئے ایو یوم ھذا، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ ہر ایک کو علم تھا کہ یہ کون سا دن ہے۔ خطبہ عید الاضحیٰ ہو رہا ہے، 10 ذی الحجہ ہے، لیکن صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، تعظیم کا عالم دیکھیے۔ فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کون سا دن ہے، یہ تعظیم ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا سوال کیا، حضور خاموش رہے، پھر صحابہ کرام بولے نہیں آگے کہ کون سا دن ہے، حضور نے خود پھر فرمایا، اور اس لیے نہیں بولے، صحابہ کرام نے جواب بھی دیا کہ ہم اس لیے خاموش رہے یہ نہ ہو حضور کوئی نام اور نہ بدلنا چاہتے ہو، تاریخ نہ بدلنا چاہتے ہو۔ آگے سنیے، دوسرا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش، سب کو علم تھا ذی الحجہ ہے، حج کر کے ابھی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی نہیں بولا، خاموش رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کر دیا، یہ بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ کس جگہ پہ تھے؟ مکہ کے اندر۔ سب کے علم کے اندر ہے، مہینہ بھی پتا تھا، دن کا بھی پتا تھا، لیکن خاموش رہے، بولے نہیں۔ صحابہ کرام نے تینوں مرتبہ فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ کوئی علم انہیں بھی تھا، علم صحابہ کرام کو بھی تھا اور واضح علم تھا، اس کے باوجود جواب کیوں نہیں دیا؟ ایک ہی بات تھی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، ایک تو تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو ادب مصطفیٰ ہے، احترام مصطفیٰ ہے، توقیر مصطفیٰ ہے، عزت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ لوگوں تمہارا علم تمہارے پاس جتنا بھی ہو، تمہارے پاس جتنا بھی علم ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مطابق نہ ہو، مخالف آ جائے، متضاد آ جائے، تو اس علم کو پھینک دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سینے سے لگا لینا۔ علم کی بنا پر
علم کی بنا پر عقیدے نہیں بنتے، بلکہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار پر، آپ کی زبان اقدس پر یقین کر کے عقیدے بنتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 10 ذی الحجہ اور 10 ہجری تھی، ان مکہ شہر کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر آ چکا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ دیکھیے خدا کی قسم، اور یہاں تک کہ اس مہینے کا ذکر بھی آ چکا تھا قرآن پاک کے اندر، اور شہر کا ذکر بھی آ چکا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام سے پوچھا گیا آپ بولے کیوں نہیں، آپ کو علم تھا؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، حضور اب یہ سارا کچھ تبدیل نہ کرنا چاہتے ہوں، اس تاریخ کو بدلنا نہ چاہتے ہوں، اس مہینے کے نام کو بدلنا نہ چاہتے ہوں، حالانکہ قرآن میں آ گیا تھا اس شہر مکہ کے نام کو تبدیل نہ کرنا چاہتے ہوں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر آ گیا تھا۔ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے اختیار نہیں بھیجا، بلکہ اختیار با اختیار بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تعظیم کے اندر اور عبادت کے اندر فرق ہے۔ عبادت کے لیے 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور تعظیم کی جاتی ہے اللہ کے مقرب بندوں کی، بڑوں کی، اپنے سے بڑوں کے بھی جو ہے وہ تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو ملا کر شرک بنا دیا، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہاں اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اس کائنات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے اور قبور کو سجدہ بھی کرے، تو وہ سجدہ حرام ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے عقیدے وہ بنائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔